اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں اور قرض خواہ مجھ سے اپنا قرض طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا اور خطبہ مکمل ہونے دے، اللہ تعالیٰ تیری حاجت پوری کر دے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر سے جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن فاقہ کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرانا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں یقین کرتے ہو؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، 500 درہم کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرانا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہونے والا ہے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ آدمی یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر۔ اس شخص نے آنکھیں بند کر لیں، پھر فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ 500 درہم بتائی گئی۔ اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لے لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہو وہ میں پورا کر دوں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا، پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہے نے آنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا پھنکارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اژدہا بالکل قریب آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا مگر اس پر حیرت بھی ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ جب دریا چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے، کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں یہ دریا داخل نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام کے ساتھ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، اے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص، تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک اور کام کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ آپ کام بتائیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیں، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1، 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 2 3 کہا۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے تو تلوار کس پر چلاؤں؟ وہ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک غلط فہمی میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھایا اور وہ بادشاہ اپنے تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی طرف واپس ہو لیے۔ سبحان اللہ۔